بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، اللہ پاک 5 جانوروں کی دعا پوری قبول فرماتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ایک شخص نے اپنے کتے کو قتل کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہے۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری ہی میں تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائی، جن میں سے چند یہ ہے۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ ہی ان کے بعد آئی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جن اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام 1 ماہ کے مسافت صبح شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 4، آپ کے لیے پگھلی ہوئی تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ نمبر 5، ہر طرح کہ جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرمان بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ پاک فوراً قبول فرماتا ہے، اور اگر انسان ان پر ظلم کرے تو پھر اللہ پاک ان کی بد دعا بھی فوراً قبول کر لیتا ہے۔ میں نے ان 5 جانوروں کی بد دعا لگتی ہوئی دیکھا ہے۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو تم کو چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو۔ اگر تم ان جانوروں کے ساتھ بس ایک کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر مشکلات کو آسان کر دے گا۔ ناظرین، وہ 5 جانور یا پرندے کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مشہور قول موجود ہے؟ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے مجھے کہا ہوتا۔ آپ نے کہا میں تم کو ایک بات بتانے والا ہوں، اگر تم میرے بتائی ہوئی بات پر عمل کر لو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں سنور ہو جائیں گی۔ اگر تم میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو تم اور تمہاری نسلیں برباد ہو جائے گی۔ اس بندے نے تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 جانور اور پرندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا اور بد دعا قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء کو پیار کرنے والا پرندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی نبیوں سے دنیا کے سب سے زیادہ پیار کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر سب سے زیادہ عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کبوتر جب بھی جاگتا ہے تو اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ کبوتر سب پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے اور وہ بہت ہی اونچا اڑتا ہے، جبکہ کبوتر کا عقاب پیچھا کرتا ہے۔ جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر اپنے آپ کو بہت ہی بلندی پر لے جاتا ہے کہ عقاب کے لیے بھی اتنا اونچا اڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبوتر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبوتر سوچتا ہے کہ میں جتنا اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے بارے میں فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذات میں رات اور دن گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی اللہ تعالیٰ بلی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت ہی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ بلی کی دعا میں بہت ہی اثر ہے۔ بلی جس کو دعا دیتی ہے وہ شخص بہت ہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلی کی بد دعا بھی بہت ہی بری ہوتی ہے۔ بلی جس کو بد دعا دے دی تو اس شخص کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشہور معروف حدیث ہے، میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا کہ جس نے بلی کو اس حالت میں گھر میں قید کر کے باندھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی جس سے وہ مر گئی۔ یعنی بلی کو اس طرح گھر میں رکھنا، اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ دینا اور نہ ہی وہ خود کو کچھ کافی سکے، ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چڑیا ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی 3 وجوہات بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ چڑیا جب صبح سویرے اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرتی ہے۔
نمبر 2، چڑیا بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرا بھی چلاکی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت ہی بھروسہ کرتی ہے، چڑیوں کو جہاں بھی کھانے پینے کو ملے وہ کافی کر چلی جاتی ہے اور دوسرے دن کے لیے کچھ جمع نہیں کرتی۔ چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت ہی بھروسہ کرتی ہے، ان کا یقین ہے جب صبح زندگی دے گا وہ ہمیں کھانا بھی عطا کا، ہمیں کچھ جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں۔ لوگوں کے خیال میں کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں بہت سے ایسی واقعات گزری ہیں جنہوں نے کتے کو دکھ دیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا ہے۔ جن لوگوں نے کتے سے پیار کیا اللہ تعالیٰ نے گناہ گار لوگوں کو بخش بھی دیا۔ کتے سے پیار کرنے کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کتے کا توق ناپاک ہے، کتے کو ہاتھ لگانے سے بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتی۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ہم لوگ چونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں، ان کو پاؤں کے تلے مار دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے چونٹیوں کو، ورنہ ایک عام سا جانور ہوتا ہے۔ اگر وہ چوٹی کی اہمیت کو جانچا جائے تو بول کر بھی چونٹی کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ساری چونٹیوں کے بارے میں ہی ہے، قرآن پاک میں واضح بیان ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو اپنے طرف آتی ہوئی دیکھتے ہیں تو دوسری چونٹیوں کو بلند آواز سے پکارتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے ہٹ جاؤں گے، ایسا نہ ہو کہ تم لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات دور سے ہی سن کر مسکراتے ہیں۔ چونٹیاں بھی انسان کے طرح زندگی بسر کرتی ہے۔ جدید دور میں بھی سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کر دیا کہ چونٹیاں بستیاں بنا کر رہتی ہے جن میں اللہ تعالیٰ اس سے رزق چھین لیتا ہے۔ اگر چونٹیاں انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے تو وہ اور بات ہے۔ جان بوجھ کر کبھی بھی چونٹی کو پاؤں کے نیچے کچل کر مارنے کی غلطی نہ کرنا، اگر یہ غلطی کرو گے تو تم رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو چونٹیوں کے لیے جانے دیا کرے، اس طرح وہ آپ کو دعا دیں گے جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ 5 باتیں گاؤں کے لوگوں کو بتائی، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کو فرمانے لگے کہ میں اب آپ کو ایک اصل راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور اور پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ہمیں اللہ کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوق ہر وقت پیار محبت سے پیش آؤ، جہاں تک ہو سکے ان کو خوراک ڈالا کرو۔ اللہ پاک ہمیں جانوروں سے پیار کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔